ایئر وائس مارشل صاحب، امیر متقی کا یہ کہنا کہ پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور رشیا کے ساتھ کیا کیا، وہ شاید ابھی بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے گراؤنڈز پر اتری تھیں. پہاڑوں میں جنگ کرنا، جب آپ آن بوٹ زمین پر جاتے ہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے. پاکستان نے کوئی قبضہ وغیرہ تو کرنا نہیں ہے. پاکستان جا کے آپ کو کابل کے اندر مار رہا ہے، آپ کو اندر جا کر اسٹرائک کر رہا ہے. تو اس غلط فہمی کو میرے خیال میں ختم ہو گئی ہوگی اور اب اس رجیم کی. دیکھیں یہ تو فولکلورز میں اور لوگ کہانیوں میں ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے خود ہی وہ اپنی بہادری کے قصے کریٹ کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو وہی سکھاتے ہیں تاکہ ان کا لڑنے کا حوصلہ جو رہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ذرا مختلف ہوتی ہیں. دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ نئی حکومت انسٹال ہوئی اس وقت شاید ہماری توقعات کچھ زیادہ آپٹمسٹک تھیں. ایک مکسڈ اوپینین تھا پاکستان میں بھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پہلے طالبان رجیم سے مختلف ہوں گے اور یہ ان کو ڈپلومیسی کا پتہ ہوگا، یہ اپنے لوگوں کے جو سوشو اکنامک بینیفٹ کے لیے یہ دنیا کو انگیج کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ریالٹیز جو ہیں دے پروو ادروائز. وہ صرف ایک ہی وہ گن بیرل ڈپلومیسی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو کوئرس کر کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو ایک خواہش تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے یہ پرسکون رہے، وہاں پہ کوئی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو اور وہاں کے لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنا جو ہے رائٹ ٹو گورن کے تحت وہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائے اور ہمارا یہ مسائل ختم ہو. اور الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو ملینز افغانی یہاں ڈفرینٹ 3 کیٹیگریز میں یہاں پہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے، ان میں کچھ اللیگل تھے، کچھ وہ ٹیمپریری جو ہے پرمیشن کے تحت تھے اور کچھ آبویسلی پراپر پرمیشن سے ریفیوجی سٹیٹس میں تھے. وہ بتدریج واپس چلے جائیں کیونکہ اب ہم پچھلے کئی سالوں سے ان کا بوجھ ہماری اکانومی خود اٹھا رہی ہے. ہمیں کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ جو شروع میں اویلیبل تھی وہ اب نہیں ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کی اس خواہش کو اور پاکستان کے اس جیسچر کو انہوں نے شاید کمزوری سمجھا لیا، انہوں نے کمزوری سمجھا، انہوں نے زیادتی کی پاکستان اور کے ساتھ. اس پہ یہ ہوا دوسری رائے نہیں ہے جی. اور دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی لیننگ بھارت کی طرف دکھائی. وہ یہ سمجھے کہ شاید ہمیں جب ہم بھارت کی طرف اپنا جو ہے دکھائیں گے ملان جو ہے تو شاید اس سے پاکستان کوئی ان کو سپیس دے دے گا اور پاکستان. لیکن ایسا نہیں ہے اور پاکستان نے ان کی خوش فہمی دور کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ ویسے تو وہ کافی دنوں سے مانگ رہے تھے، 12 اکتوبر کے بعد ہی وہ جو ہے سیز فائر مانگ رہے تھے، لیکن پاکستان نے ان کو اچھا سبق سکھانے کے قابل بھروسہ تو نہیں ہے. ایک طرف آپ سیز فائر مانگتے ہیں، دوسری طرف اپنی فورسز کو آپ ایڈوانس لیول پر لے کر جاتے ہیں. ایک طرف آپ سیز فائر مانگ رہے ہیں، دوسری طرف اپنے ٹینکس بھیج رہے ہیں، اپنا گولہ بارود بھیج رہے ہیں. تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہے نا. آپ کا جو پہلا سوال بریگیڈیئر صاحب سے تھا، دیکھیں ان کو کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، کیپیسٹی کا سے زیادہ ان کی نیت کا ایشو ہے. اور یہ ان کے تانے بانے جو ہیں یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. یہ خوارج ہوں یا ٹی ٹی پی جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوں یا طالبان رجیم ہو، یہ ان کے آپس میں انٹرسٹ ملتے ہیں. اور یہ اسی کے لیے یہ اب دیکھیں یہ پہلے تو انہوں نے اس وعدے کو بھی وفا نہیں کیا. سر معذرت کے ساتھ اگر میں شروع سے دیکھوں پاکستان کی آزادی سے لے کر آپ تک، مجھے لگتا ہے کوئی ڈی این اے میں ایشو ہے. پاکستان کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، افغانستان نے تسلیم نہیں کیا. پہلے دن پاکستان ہمیشہ مدد کرتا رہا لیکن پاکستان کی پیٹ میں ہمیشہ آپ نے چھرا گھونپا. اس وقت بھی آپ بجائے یہ کہ پاکستان آپ کی مدد کر رہا ہے، اس نے آپ کے ساتھ آخری جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں آپ کی 2020 والی، اس میں پاکستان نے بڑا ایکٹیولی رول پلے کیا. امریکن فوجیوں کو یہاں سے نکالنے میں پاکستان کا بڑا آپ کو سپورٹ حاصل رہی، ہر طرح کی سپورٹ رہی. اس کے باوجود آپ جا کر انڈیا سے ہاتھ ملا رہی، آپ جا کر وہ چابہار کی بات کر رہے ہیں، آپ جا کر جو ہے وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں. دیکھیں ہسٹوریکلی فرق کیا ہے؟ فرق یہ آیا ہے کہ دیکھیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے.
آف کورس اسلحہ یہ کی تجارت، نارکوٹکس، اسمگلنگ، یہ بیسیکلی جیسے کرمنل سنڈیکیٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح آپریٹ کرتے رہے. پہلے ایک بفر اویلیبل تھا ویسٹرن بارڈر پہ جو سوٹ کرتا تھا وہ بارڈر کے اس طرف بھی اور اس طرف کے بھی لوگوں کو، کہ وہاں پہ وہ ان کے سارے جو اکنامک انٹرسٹ تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کے فائدہ اٹھا رہے. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ 9/11 کے بعد وہ وہاں پہ فورسز آ گئیں اور پھر پاکستان نے فاٹا میں جب اپنا فٹ پرنٹ بڑھانا شروع کر دیا تو اس کے بعد ان کے لیے وہ سپیس ختم ہو گئی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹی ٹی پی ہے یا فتنۃ الخوارج ہیں وہ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بارڈر بیلٹ کو جو ہے وہ آرمی یہاں سے چلی جائے اور ان کو جو ہے نا وہ علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے اور اپنی مرضی سے وہ سو کالڈ شریعت نافذ کر لیں. حالانکہ ان کی شریعت کوئی نہیں ہے. ان کے حلیے انہوں نے ضرور اسلامک بنائے ہوں گے لیکن ان کے کسی بھی جو عمل میں اسلام کی کوئی سیمبلنس. جبھی تو سر یہ فتنہ الخوارج ہے، جبھی تو یہ فتنہ الہندوستان ہے.